اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے الحمدللہ رب العالمین اولا و آخرا، اللہ رب العزت کی تعریفات ہیں اول آخر کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا کی کہ ہم الحمدللہ اپنے 4 لیولز کو مکمل کرنے کے بعد آج لیول 5 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہمارا ٹارگیٹ پارہ نمبر 25 سے لے کر پارہ نمبر 30 تک کو مکمل کرنا ہوگا باذن اللہ۔ آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک، انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ۔ سبق نمبر 1 ہے، پارہ نمبر 25 ہے، جس کے ہم صفحہ نمبر 2 سے لے کر صفحہ نمبر 5 تک پڑھیں گے، کیونکہ اس کا پہلا پارہ سورۃ حامیم سجدہ ہم لیول 4 میں مکمل کر چکے ہیں، جہاں ہم نے سورت کو مکمل کیا تھا۔ تو 25ویں پارے کا دوسرا پیج جہاں سے سورۃ شورا شروع ہو رہی ہے، اور اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 31 تک آج ہم 4 صفحات پڑھیں گے۔ جی، کورس کے مقاصد آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ میں کورس کے مقاصد ایک مرتبہ دہرانا چاہوں گا، اس وجہ سے دہرانا چاہوں گا کہ ہمیں جو نئے لوگوں نے جوائن کیا، قرآن مجید کا لفظی اور سلیس ترجمہ جاننا اور اس کو لکھنا، ساتھ ساتھ نوٹ کیجئے۔ قرآن مجید کے مضامین کو سمجھ کر اس میں تدبر اور تفکر کرنا، قرآن مجید کو عملی زندگی میں لانا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا، آیات اور صورتوں کے ربط کو جان کر قرآن کے اعجاز کو سمجھنا، اور مختصر وقت میں جدید وسائل کو استعمال کرتے ہوئے قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنا، اور لیول 5 جو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں 6 پاروں کو مکمل کرنا، پارہ نمبر 24 سے لے کر 30 تک۔ جی، تو کورس کو کل 5 لیولز میں تقسیم کیا گیا ہے، ہر لیول کے اندر 6 پارے ہیں۔ پہلے ایک سلائیڈ آئے گی جس میں پورے پیج کے مضامین کو دکھایا جائے گا، اور اس کے بعد ہر مضمون کو 1 بائی 1 لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ جب بھی کوئی نئی سورت شروع ہوگی تو اس سورت کا تعارف آپ کے سامنے کروایا جائے گا، اگر اس کی فضیلت میں کوئی صحیح احادیث وغیرہ ہیں تو ان کو ذکر کیا جائے گا، کسی آیت کی تفسیر میں کوئی دوسری آیت ہے یا حدیث ہے یا سلف صالحین میں سے کسی کا قول ہے، صحابہ کرام یا تابعین میں سے یا ائمہ فقہا محدثین میں سے، تو اس کو ذکر کیا جائے گا۔ ضمائر، پروناؤنز، ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ تقریباً ہر لائن میں 1-2 مرتبہ یہ ضمائر ریپیٹ ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں جہاں پر ضمیر آئے گی، پروناؤن آئے گا، تو پہلی مرتبہ ایز اے ضمیر اس کا ترجمہ کیا جائے گا ایز اے پروناؤن، اور سیکنڈ ٹائم اس کا ترجمہ ایسے کیا جائے گا کہ اس پروناؤن سے مراد کیا ہے، اس پروناؤن سے، اس ضمیر سے مراد کیا ہے۔ مطلب ہر ضمیر، دیکھیں آپ انگلش میں بھی کہتے ہیں کہ ہر پروناؤن کا ایک ناؤن ہوتا ہے، مطلب جب بھی ہی شیٹ آتا ہے تو مطلب پیچھے کسی ناؤن کی طرف اشارہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو عربی میں بھی بالکل اسی طرح ہے، ہو آئے یا ہم آئے، کا آئے یا کم آئے، نہ آئے، تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اس سے مراد کون ہے۔ جی، تو اسی مختصر تعارف کے بعد ہم اپنی کلاس کا لیول 5 کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الشورى۔ دین اسلام میں مشورے کی بڑی اہمیت ہے، دین اسلام میں مشورے کی بڑی اہمیت ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملات کے اندر ان کو مشورے میں شریک کر لیجئے، ان سے بھی مشورہ کیجئے۔ اسی مناسبت سے اور اس چیز کی اہمیت کے پیش نظر اس سورت کا نام سورۃ الشورى ہے، 53 آیات پر مشتمل ہے، مکی سورت ہے۔ سورت کا نام اس کی آیت نمبر 38 کی مناسبت سے رکھا گیا، جو کہ انشاءاللہ ہم آنے والے سیشن میں پڑھیں گے۔ آج ہم نے 31 آیات کو پڑھنا ہے۔ سورت کے موضوعات کے اندر بنیادی موضوع اس کا توحید اور آخرت ہے، اور آپ کے علم میں ہے مکی صورتوں کا بنیادی موضوع توحید اور آخرت ہوتا ہے۔ توحید کے اس بات اور شرک کی مذمت کے دلائل بیان کیے گئے اس صورت میں، وحی کے جو 3 طریقے ہیں، اور وحی کی روشنی میں اقامت دین کی مشروعیت کو سمجھ کر اجتماعی نظم قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو کہ انشاءاللہ کل کے سیشن میں آئے گا۔ جی،
تو چلیے اس سورت کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف حروف مقطعات. واللہ اعلم. کذالک اسی طرح. یوحی چیپٹر آپ پڑھ چکے ہیں نا. اوحا یوحی اسلم یسلم سے کمزور چیپٹر. کذالک اسی طرح. یوحی وحی کرتا ہے. الیکا آپ کی طرف. وَإِلَى الَّذِينَ اور ان لوگوں کی طرف جو من قبلک آپ سے پہلے ہیں. کون وحی کرتا ہے؟ سبجیکٹ کہاں ہے؟ کون وحی کرتا ہے؟ اللہ. یہ ہے لفظ اللہ، یہ ہے فاعل. اللہ اللہ وحی کرتا ہے. العزیز جو غالب ہے. الحکیم حکمت والا ہے. آپ کی طرف اور آپ سے پہلی لوگوں کی طرح اللہ اسی طرح اللہ وحی نازل کرتا ہے. لہو اسی اللہ کے لیے ہے. ما فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے. وما فی الارض اور جو زمین میں ہے. وہو العلی العظیم اور وہ بلند و بالا عظمت والا ہے. العلی بلند، العظیم عظمت والا. جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اسی اللہ کے لیے. وہ اللہ بلند عظمت والا ہے. اللہ اکبر. مکی صورت ہے. عقیدہ قرآن، قرآن پر اور عقیدہ وحی، اللہ کی وحی کا عقیدہ رکھنا کہ یہ قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. کیونکہ مشرکین مکہ انکار کیا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے. بعض دفعہ کہتے ہیں انہیں کوئی انسان آ کر یہ باتیں سکھا رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرما دیا نہیں. یوحی الیکا آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں اور آپ سے پہلے جو لوگ تھے ان کی طرف بھی وحی کی. مطلب انبیاء رسول کی طرف کون؟ اللہ العزیز الحکیم. وہ اللہ ہے جو وحی کرتا ہے. اس کی دو صفات ذکر ہوئی. العزیز الحکیم. غالب ہے حکمت والا ہے. ذرا غور کیجئے نا. غالب ہے حکمت والا ہے. مطلب جو مشرکین مکہ وحی کا انکار کرتے ہیں اگر اللہ ان کی پکڑ کرنا چاہے تو اللہ اس چیز پر غالب ہے. لیکن اللہ پکڑ نہیں کرتا. اس میں اللہ کی حکمت ہے اور یہ حکمت آگے چل کر آ رہی ہے. آج کے سیشن میں آگے چل کر آ رہی ہے کہ اللہ کے پکڑ نہ کرنے میں ان کی اتنی سرکشیوں کے باوجود، اتنے ظلم اور کفر کے باوجود پکڑ نہ کرنے کا کیا سبب ہے یہ آگے آ رہا ہے. اور پھر اللہ نے اپنی شان بیان کر دی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ اللہ کی ہی ہے جی. پچھلے دنوں آپ کی سائنس نے کسی ایک تصویر کو نکال دیا تو پوری دنیا کے اندر ایک تہلکہ مچ گیا. یہ تو وہ ہے جو کائنات کے راز ہم نے سائنس کے ذریعے سے جان لیے. دیکھ لیجئے لوگ اس پر حیران ہو گئے کہ جی ٹیلیسکوپ ہے. جیمز اس نے کیا کیا دریافت کر لیا. ایجاد کچھ نہیں کیا، اس نے دریافت کیا. یہ تو چیزیں پہلے سے موجود تھیں. دیکھیں آپ کو پتہ ہے اس پر باقاعدہ ریسرچ موجود ہے کہ بہت سے سائنسدان ایسے ہیں جنہوں نے سائنس کے گہرے مطالعے کے بعد دین اسلام قبول کر لیا. اب یہ جنہوں نے کائنات کا یہ والا نظام فلکیات دیکھا ہوگا، کیا ان کے دل کے اندر یہ احساس نہیں آیا ہوگا کہ اس نظام کو چلانے والی کوئی ہستی ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں زمین میں وہ اس اللہ کے لیے ہے. وہو العلی العظیم وہ اللہ بلند و بالا عظمت والا ہے. یہ سب تو اس کی مخلوقات ہیں. یہ سب، یہ گلیکسیاں، یہ ساری چیزیں، یہ چاند سورج، یہ ساری چیزیں اس کی مخلوقات ہیں. وہ خالق ہے، وہ العلی العظیم ہے، وہ اکیلا ہے. اللہ اکبر. تکاد السماوات قریب ہے کہ آسمان، یتفطرن تفطر یتفطر تدبر یتدبر یتفطرن مؤنث جمع ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے من فوقہن اپنے اوپر سے. والملائکۃ اور فرشتے یسبحون تسبیح کرتے ہیں بحمد ربہم اپنے رب کی حمد کے ساتھ.
وَيَسْتَغْفِرُونَ اور استغفار کرتے ہیں. کس کے لیے استغفار کرتے ہیں؟ لمن فی الارض ان کے لیے جو زمین میں ہے. الا خبردار جان لو ان اللہ هو الغفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. والذین اتخذوا اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے اتخذوا اختلافو کے سٹائل پر فعل ماضی وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے من دون ہی اس اللہ کے علاوہ اولیاء بنا لیے کارساز بنا لیے اللہ کے علاوہ حمایتی ڈھونڈ لیے. اللہ حفیظ علیہم اللہ ان پر نگہبان ہے. یہ نہیں کہ وہ اللہ کی گرفت سے باہر ہیں اللہ کی نگہبانی میں ہے. وما انت علیہم بوکیل اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر کارساز نہیں ہیں آپ ان پر کارساز نہیں ہیں. ذرا غور کریں نا فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے فضیلت والا ذکر کون سے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کا ذکر. حدیث کا مفہوم فرشتوں کا ذکر. وہ کیا ہے فرشتوں کا ذکر؟ وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ. اللہ کی تسبیح اور اس کی تعریف. تسبیح کا مطلب یہ کہ اللہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے اور حمد کا مطلب یہ کہ تمام صفات اور خوبیاں اسی کے لیے ثابت ہیں اس بات کیا جائے گا. اللہ اکبر. یہ مطلب ہے جی اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد. تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یسبحون سبح یسبح وہ تسبیح کرتے ہیں بحمد ربہم اپنے رب کی حمد کے ساتھ. اور کیا کرتے ہیں؟ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. کن کے لیے؟ دوسروں کو اچھی بات سکھانے والوں کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں اللہ ان کو بخش دے. ایک عالم قرآن کو سکھانے والا یا علم رکھنے والا اور قرآن کا سیکھنے والا عالم اور متعلم ان دونوں کے لیے بھی اللہ کے فرشتے استغفار کرتے ہیں اللہ ان کو بخش دے. صحیح حدیث کے مطابق آپ نماز کے بعد بیٹھ کر اپنی جگہ پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں دنیاوی باتیں نہیں کر رہے وضو کی حالت میں ہیں. اللہ کے فرشتے صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ اے اللہ اس بندے کو معاف کر دے اللہ اس بندے پر رحم کر دے کہ اللہ. مطلب حدیث کی تشریح کہ یہ بندہ فرض ادا کرنے کے بعد بھی اپنی جگہ پر بیٹھا ہے اللہ کے ذکر میں مشغول ہے بے وضو نہیں ہو رہا دنیا کی کوئی بات نہیں کر رہا. جب تک وہ وضو کی حالت میں رہتے ہیں دنیا کی کوئی بات نہیں کرتا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. تو کوشش کیا کریں فرشتوں کی استغفار کو حاصل کریں کوشش کیا کریں فرشتوں کی استغفار کو حاصل کریں. ہمارے ایک بڑے محترم عالم دین ہے ڈاکٹر فضل الہی صاحب حافظہ اللہ ان کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے آپ اس کا نام نوٹ کیجئے فرشتوں کا درود پانے والے. کیا کتاب کا نام ہے؟ فرشتوں کا درود پانے والے ڈاکٹر فضل الہی. گوگل وغیرہ پہ آپ کو اس کی پی ڈی ایم مل جائے گی آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے اور دیکھیے وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جو فرشتوں کا درود پانے والے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا وَكَذَلِكَ اور اسی طرح اوحینا ہم نے وحی کی الیکا آپ کی طرف یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہم نے وحی کی. کیا وحی کی؟ قرآن عربیًا عربی میں لِتُنذِرَ تاکہ آپ متنبع کر دیں ڈرا دیں کس کو؟ ام القریٰ بستیوں کی ماں. چیٹ میں بتائیں جی ام القریٰ سے مراد کون سی بستی ہے تاکہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کی تاکہ آپ متنبع کر دیں آپ ڈرا دیں کس کو؟ ام القریٰ. ومن حولہا اور جو اس کے ارد گرد ہیں انہیں بھی. وتنذر اور آپ متنبع کر دیں یوم الجمع جمع ہونے کے دن سے. قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الجمع کیونکہ اس دن اللہ رب العزت تمام مخلوقات کو جمع کرے گا انس و جن کو اللہ اپنے سامنے حاضر کرے گا. یہ یوم الجمع لا ریب فی جس میں کوئی شک نہیں. فریق فی الجنہ ایک گروہ جنت میں جائے گا وفریق فی السعیر اور ایک گروہ بڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا جہنم میں جائے گا.
ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا. تو ماشاءاللہ جی 26 لوگوں کی طرف سے جوابات موصول ہوئے. سب سے پہلے سسٹر نصرت ناز ہیں, سسٹر رفیہ ہیں اور شیخ عمران اسد ہیں. ماشاءاللہ ان تینوں کے جواب سب سے پہلے درست آئے. سسٹر ریبا عمران ہیں, ہارون موسیٰ ہیں, سسٹر درے شہوار ہیں. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. اور اس کے بعد بہت سے 30 سے بھی زیادہ جوابات ہو چکے ہیں جو درست ہمیں چیٹ میں موصول ہوئے. ام القریٰ سے مراد کیا ہے؟ مکہ مکرمہ. ام القریٰ سے مراد مکہ مکرمہ. فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اور اگر اللہ چاہتا لَجَعَلَهُمْ, لا البتہ. آپ نے پڑھا تھا نا لیول 1 میں لام ایک تاکید کے لیے آتا ہے, بات میں زور پیدا کرنے کے لیے. جعل فعل ماضی ہے, اس سے پہلے لام آیا, بات میں زور پیدا ہو گیا. اگر اللہ چاہتا البتہ جعل بنا دیتا ہم انہیں. کیا بنا دیتا؟ امۃ واحدہ, ایک گروہ. اگر اللہ چاہتا تو اللہ سب کو ایک گروہ بنا دیتا, مطلب سارے ہدایت یافتہ ہوتے. ولیکن, اور لیکن, یدخل, وہ داخل کرتا ہے, من یشاء, جس کو چاہتا ہے, فی رحمتی, اپنی رحمت میں. نہیں, اگر اللہ سب کو ایک گروہ ایک امت بنا دیتا تو اللہ کی جو حکمت ہے جنوں انس کو پیدا کرنے سے, وہ حکمت کیسے پوری ہوتی؟ تو اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے, جس کو اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے. فرمائے والظالمون, اور جو ظالم ہیں, ما لہم, نہیں ہے ان کے لیے, من ولی, کوئی مددگار, ولا من ولی, کوئی حمایتی, ولا نصیر, اور نہ ہی مددگار. ظالموں کا کوئی حمایتی, ولی یا مددگار نہیں ہوگا. ام اتخذوا, یا انہوں نے بنا لیے ہیں, من دونہ, اس اللہ کے علاوہ, اولیاء, حمایتی. ولی ان کی جمع ہے, دوست کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, حمایتی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, مددگار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, قریبی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو حمایتی بنا لیے, اولیاء بنا لیے؟ نہیں. فاللہ هو الولی, وہ اللہ ہی اکیلا ولی ہے, وہی حمایتی ہے. اس کی قدرت کیا ہے؟ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى, اور وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو. موتا میت کی جمع ہے. یحیی, احیا یحیی, اسلم یسلم سے کمزور چیپٹر ہے. احیا یحیی, وہی اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو, یا زندہ کرے گا قیامت کے دن مردوں کو. وَهُوَ, اور وہ اللہ ہے, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر, ہر چیز پر قادر, اور وہی اللہ ہے ہر چیز پر قادر. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ, اور جو تم اختلاف کرو, فِيهِ, اس میں, من شَيْءٍ, کچھ بھی, تم کسی بھی معاملے میں, کسی بھی چیز میں کچھ بھی اختلاف کرو, فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ, تو اس کا حکم تو اللہ کی طرف ہے. مطلب جو تم اختلاف کرتے ہو تو اس اختلاف کا جو فیصلہ ہے وہ تو اللہ کی طرف ہے. مطلب تمہاری تمام ان لڑائی جھگڑوں کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے قیامت کے دن. دنیا میں نہیں بھی پتہ چلتا کون حق پر ہے کون نہیں ہے, نہ پتہ چلے. ایک دن آنے والا ہے جس دن حق والے غالب آ جائیں گے. فرمایا ذالکم اللہ, یہ ہے تمہارا اللہ, ربی, میرا رب, علیہ توکلت, اسی پر میں نے توکل کیا, وَإِلَيْهِ, اور اسی کی طرف, انیب, میں انابت اختیار کرتا ہوں. اسی اللہ پر میں نے توکل کیا اور اسی اللہ کی طرف میں پلٹتا ہوں, اسی اللہ کی طرف میں انابت اختیار کرتا ہوں. انابا یونیب, اقام یقیم سے انیب, اور توکل یتوکل, تدبر تدبر سے توکلت. تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے 25ویں پارے کا صفحہ نمبر 2 مکمل کیا. صفحہ نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں جی. سورۃ الشورى چل رہی ہے اس پیج پر. سورۃ الشورى کی آیت نمبر 11 سے لے کر 15 تک ہیں. تو آپ کے علم میں ہے کہ 5 آیات ہیں ایک پیج پر, کیونکہ مکی صورتوں کی آیات تھوڑی لمبی ہوتی ہیں, مدنی صورتوں کی آیات مختصر ہوتی ہیں. اور بعض اوقات بعض ایسی مکی صورتیں ہیں خاص کر آخری پاروں میں جن کی آیات مختصر ہیں, اور اس طرح مدنی صورتوں کے, یعنی اگر اوور آل دیکھا جائے تو مدنی صورتوں کی آیات لمبی لمبی ہوتی ہیں
اور مکی صورتوں کی آیات مختصر ہوتی ہیں، لیکن یہ سورۃ الشورى میں مکی صورتوں کی جو مقدار ہے وہ بھی آیات تھوڑی لمبی ہیں۔ اس میں اللہ کی صفات ہے، پھر اسی طرح کچھ انبیاء اور رسول کا تذکرہ ہے، علم آنے کے بعد اختلاف کرنے والوں کو ایک مقرر وقت تک ڈیل ہے، اللہ کی حکمت جس کا میں نے کہا تھا آگے چل کر ذکر آ رہا ہے، اور دعوت دینے کے مختلف طریقے ہیں یا دعوت دینے کا حکم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی ربوبیت دیکھیے، فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جعل لکم، بنایا اس نے تمہارے لیے، من انفسکم، تمہاری جانوں سے، ازواجن، جوڑے، اللہ نے تم سے جوڑوں کو بنا دیا۔ مطلب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ان کی زوجہ اما حوا کو پیدا کیا، مطلب انہی کی جنس میں سے ان کا جوڑا بنا دیا۔ جوڑا مطلب میاں کے لیے بیوی یا بیوی کے لیے میاں کسی اور جنس سے نہیں ہے، بلکہ انسانوں میں سے ہی ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور چوپاہوں میں سے، ازواجن، جوڑے۔ انعام سورۃ الانعام بھی ہے، جو 4 ٹانگوں والے جانور ہے، چوپائے، بکری، بھیڑ، گائیں، اونٹ وغیرہ، اور ان جانوروں کے بھی اللہ نے جوڑے جوڑے بنا دیے۔ یذرأکم فی، اللہ تمہیں اس میں پھیلاتا ہے، اللہ تمہیں اس میں پھیلاتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مانند کوئی چیز نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے، اس کی مانند کوئی چیز نہیں۔ یہ بڑی جامع ترین آیت ہے، لیس کمثلہ شیء وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، مطلب کوئی ایسا نہیں یا کوئی ایسی چیز نہیں جس کی آپ اللہ کے ساتھ مشابہت بیان کر سکیں۔ نعوذ باللہ آپ یہ کہہ سکیں کہ جی اب دیکھیں احادیث کے اندر، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کے داہنے ہاتھ کا ذکر ہے، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، آسمان اس دن اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ اب نعوذ باللہ ہم مشابہت نہیں بیان کریں گے کہ اللہ کا ہاتھ ایسے 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 ہے، کیوں؟ کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے، مطلب کوئی چیز نہیں جس سے آپ اللہ کی مشابہت بیان کریں۔ پھر آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کا ہاتھ کیسے ہے؟ آپ کہیں گے واللہ اعلم، جیسی اس کی شان کے لائق ہے ویسا ہے، ہمیں نہیں پتا کیسا ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، دایاں ہے، ہم ایمان لاتے ہیں ہاتھ ہے، دایاں ہے، کیسا ہے واللہ اعلم، ہمیں نہیں پتا، جیسی اس کی شان کے لائق ہے ویسا ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس کی مانند کوئی چیز نہیں۔ وہ السمیع البصیر، وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں انسان کے لیے بھی اللہ رب العزت نے سمیع اور بصیر کا لفظ استعمال کیا۔ 29ویں پارے میں سورۃ الدہر یا سورۃ الانسان، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اس انسان کو بنا دیا سمیع اور بصیر، سننے والا اور دیکھنے والا۔ دیکھیں انسان کے لیے صفات استعمال ہوئی سمیع اور بصیر، اللہ کے لیے بھی صفات استعمال ہوئی سمیع اور بصیر۔ اللہ بھی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، کیسے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسے سنتا ہے، ویسے دیکھتا ہے۔ بدنا کیسے سنتا ہے؟ جتنی اللہ نے اس کو طاقت عطا کی اس کے مطابق سنتا ہے۔ بعض اوقات دیوار کے دوسری طرف کی آواز سنائی نہیں دیتی، 10 فٹ چیز دور کی چیز دکھائی نہیں دیتی، بندے کی اتنی بصارت ہے، اتنی سماعت ہے۔ اللہ کیسے سنتا دیکھتا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ، میں نے کہا بڑی ضروری آیت ہے یہ اللہ کی صفات کے باب میں۔ فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، اسی اللہ کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی چابیاں، آسمانوں اور زمین کے خزانے اسی اللہ کے لیے ہیں۔ یبسط الرزق، وہ پھیلاتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، وہ یقدر، اور تنگ کرتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ آپ کے لیے رزق کو پھیلائے یا آپ کا رزق پھیلے تو یہ یقین رکھیں اللہ کی طرف سے ہے، آپ کا رزق تنگ ہو تو یقین رکھیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ آپ نے اقرار کیا تھا جو ایمانیات کے 6 ارکان تھے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ، اے اللہ
تقدیر پر ایمان لایا، خیرہی و شرہی، بری ہے یا اچھی ہے، خیر ہے یا شر ہے، میں اس پر ایمان لایا۔ اللہ رزق کو پھیلاتا ہے، تنگ کرتا ہے، رزق کا پھیلانا بھی اللہ کی طرف سے ہے، رزق میں تنگی آئے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان یہ عقیدہ رکھے گا تو پھر جب اسے یہ احساس ہوگا کہ اگر رزق کی تنگی ہے تو میرے رب کی طرف سے، رب کو ہی پکاروں، وہی اس تنگی کو دور کرے گا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مجبور انسان کی پکار کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے جو سنتا ہے؟ نہیں، وہ اکیلا سنتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی ربوبیت ہے۔ دیکھیں یہ مکی صورتوں کا حسن ہے، مکی صورتوں کی خوبصورتی ہے اللہ کی توحید۔ انہو، بے شک وہ، یعنی وہ اللہ، بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ رزق پھیلاتا ہے تو وہ بھی اس کے علم میں ہے، تنگ کرتا ہے تو وہ بھی اس کے علم میں، ہر چیز کا وہ علم رکھنے والا ہے، وہ علیم ہے۔ اللہ اکبر۔ شرع لکم، اس اللہ نے تمہارے لیے دین کو شریعت بنا دیا، من الدین، اس دین کو، کون سا دین؟ ما وصى به، جس کی اس نے وصیت کی تھی نوح علیہ السلام کو۔ اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو مشروع کر دیا جس کی نوح علیہ السلام کو اس اللہ نے وصیت کی تھی۔ والذی اوحینا الیک، اور جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، وما وصینا به ابراہیم، اور جو ہم نے وصیت کی ابراہیم علیہ السلام کو، وموسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وہ کیا دین ہے؟ کس چیز کو اللہ نے مشروع کیا؟ ان اقیم الدین، یہ کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فی، اور اس میں گروہ بندی نہ کرو، فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، ولا تتفرقوا، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، فرقے فرقے نہ ہو جاؤ اس دین میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہود و نصارہ 72 ٹکڑوں میں بٹے ہیں، میری امت 73 ٹکڑوں میں بٹے گی، سارے کے سارے آگ میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ گروہ کون سا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پہچان بیان فرمائی، فرمایا ما انا علیہ اليوم و اصحابی، وہ گروہ ہوگا جو اس چیز پر قائم ہوگا جس پر آج میں اور میرے صحابہ قائم ہیں۔ اور دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس پر قائم تھے؟ قرآن و سنہ پر۔ یہی قرآن، یہی کتاب تھی جو اللہ کی طرف سے نازل کیا جاتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی جو حدیث کی شکل میں ہیں۔ اللہ رب العزت کروڑوں رحمتیں فرمائے صحابہ کرام پر، تابعین پر، فقہا محدثین پر، ائمہ کرام پر، جنہوں نے ان قرآن کی آیات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم تک پہنچایا۔ اللہ ان کی قبروں کو منور کرے۔ وہ تمام ائمہ فقہا جن پر ملت اسلامیہ کا اتفاق ہے کہ وہ عالم تھے، وہ فقیہ تھے، وہ بڑے عالم تھے، اللہ رب العزت یقین جانے کہ وہ ہر طرح کے فرقے سے پاک تھے، ہر طرح کے فرقے سے، وہ فرقہ واریت سے، گروہ بندی سے، وہ تو گروہ بندی کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے بھی انڈرسٹینڈ قرآن کے تمام کورسز میں ہماری لمحہ بلمحہ یہ کوشش ہے کہ ہم آپ کو کسی فرقے کی طرف بلانے والے یا کسی خاص گروہی اختلاف کی طرف بلانے والے نہ بنے، ہم آپ کو قرآن و سنہ کی طرف بلانے والے بنے۔ کبھی ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے آپ اپنے نام کے ساتھ یہ لگا لیجئے، آپ یہ بن جائیے، آپ یہ بن، ہم آپ کو یہ کہیں گے قرآن مجید کو فالو کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو فالو کیجئے۔ یہ ہے ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو، فعل امر ہے، اقام یقیم سے اقیم، اقیمو، قائم کرو دین کو، ولا تتفرقوا فی، اور اس کے اندر فرقے فرقے نہ ہو جاؤ۔ کبر علی المشرکین، مشرکوں پر یہ بہت بڑا ہے، کابورہ کبیر سے ہے، بہت بڑا ہے مشرکوں پر۔ کیا جی بہت بڑا ہے؟ ما تدعوہم، ما جو یا جس کی طرف، تدعو
آپ پکار رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پکارے ہم انہیں الیہ اس کی طرف. مطلب مشرکوں کے لیے بہت بڑی بات ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. مشرکوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں مشرک تو بہت تعجب کیا کرتے تھے. مکہ کے مشرکین کہتے تھے اجعل الالہۃ الہا واحدا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معبودان کو پکڑ کر ایک اللہ کے اندر تمام صفات کو جمع کر دیے کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. تو مشرکوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بہت بڑی ہے، اور یہ صرف اس دور میں نہیں تھا، آج کے دور میں بھی بالکل ایسی ہے. یہودیوں کو کہہ دیجئے کہ غیر اللہ کی عبادت چھوڑیے، ان پر یہ بہت بڑی چیز ہے. نصارہ عیسائیوں کو کہہ دیجئے کہ چلے ٹھیک ہے آپ نصرانی رہیں، آپ کی ملت کے اندر بھی تو ایک اللہ کی عبادت ہے، ایک اللہ کی عبادت کریں، چھوڑ دیجئے غیر اللہ کی عبادت کو. وہ ان کے لیے یہ چیز بہت بڑی ہوگی. ہم حضرت عیسیٰ کی عبادت کو کیسے چھوڑ دیں؟ ہم حضرت مریم کی عبادت کو کیسے چھوڑ دیں؟ حتیٰ کہ مسلمانوں میں سے بھی جو غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ دیگر کو بھی پکارنے والے ہیں یا اپنی عبادات ان کے سامنے کرنے والے ہیں، آپ انہیں ایک اللہ کی طرف بلائیں، ان کے لیے بھی یہ چیز بہت بڑی ہوگی. حتیٰ کہ جو ہمارے مسلمان بھائی بہن ہندوستان میں رہتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اپنے حفظ و امان میں، اپنی عافیت میں رکھے. دیکھیں وہ اگر ہندوؤں کے سامنے جب دعوت پیش کرتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کی، تو ان پر بھی یہ بہت بڑی ہوتی ہے. تو یہ بڑی جامع آیت ہے، کابر علی المشرکین، مشرکوں پر بہت بڑی ہے. کیا؟ ما تدعوہم الی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں. اللہ یجتبی، اللہ چن لیتا ہے، اللہ چن لیتا ہے. اجتبا یجتبی، الیہ اپنی طرف، اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف. من یشاء، جس کو چاہتا ہے. ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے. الیہ اپنی طرف. من ینیب، جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، جو اللہ کی طرف انابت اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اللہ اس کو رستہ بھی دکھا دیتا ہے. اللہ اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں بھی اپنے چنیدہ بندوں میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں اہل القرآن میں شامل فرمائے. اللہ کے جو خاص بندے ہیں قرآن والے، اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل فرمائے. فرمایا وما تفرقوا، اور نہیں انہوں نے اختلاف کیا، نہیں انہوں نے گروہوں میں وہ بٹے، تفرقہ بازی کی. الا، مگر، کب کی؟ من بعد اس کے، ما جاءہم العلم، جو ان کے پاس علم آ چکا. مطلب علم آ جانے کے بعد انہوں نے فرقہ واریت میں پڑھ کے گروہ بندی میں بٹ گئے. کیوں کیا انہوں نے یہ کام؟ بغیم بینہم، آپس کی سرکشی سے. بغین سرکشی سے، بینہم آپس کی. ولولا کلمتن، اور اگر نہ ہوتی بات، سبقت لے جاتی، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، الی اجل مسمی، ایک مقرر وقت تک. اگر ایک مقرر وقت تک آپ کے رب کی طرف سے بات سبقت نہ لے جاتی، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. یہ حکمت ہے اللہ کی. قرآن مجید میں یہ مضمون کئی مرتبہ ریپیٹ ہوا. اکثر لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ اتنا ظلم کر رہے ہیں، ان پہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے جی؟ خاص کر بے دین قسم کے لوگ، حتیٰ کہ مسلمانوں میں سے بھی ایسے سوال کرتے ہیں کہ جی اگر یہ اتنا کفر کر رہے ہیں، ان پہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ یہ حکمت ہے. اس آیت کریمہ کو سمجھیے. ولولا کلمتن، اگر نہ ہوتی بات، سبقت من ربک، آپ کے رب کی طرف سے سبقت لے جاتی، الی اجل مسمی، ایک مقرر وقت تک، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. ہاں، اللہ کی طرف سے ہر ایک کلمہ، مطلب اللہ نے یہ لکھ دیا، بات سبقت لے گئی، مطلب یہ کہ تقدیر میں اللہ نے یہ لکھ دیا کہ اللہ انہیں ڈھیل دے گا، پھر ایک مقرر وقت آئے گا جب اللہ کی پکڑ آئے گی. یہ مطلب ہے اجل مسمی، ایک مقرر وقت تک اللہ کی بات سبقت لے گئی. مطلب اللہ کی وہ تقدیر جو اللہ نے بات ان کے بارے میں لکھ دی، یہ سبقت لے گی. اگر یہ نہ ہوتا تو پھر ان کا کام تمام ہو جاتا. قضی بینہم،
فعل مجہول ہے پیسو وائز، ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. تو فیصلہ نہیں ہو رہا، اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، اللہ کی حکمت ہے، ایک وقت مقرر ہے، اجل مسمى، انتظار کیجئے اس تک. اللہ کی حکمتیں ہیں، ہمیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں، اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ جو اورثوا الکتاب، فعل مجہول اورث یورث سے، اسلم یسلم سے کمزور چیپٹر، بے شک وہ لوگ اورثوا جنہیں وارث بنایا گیا الکتابہ کتاب کا، من بعدہم ان کے بعد. مطلب یہ جو مکہ والے ہیں، اکثر مفسرین نے کہا اس سے مکہ والے مراد ہیں کہ جو پہلے اہل کتاب تھے انہوں نے تو اختلاف کیا، علم آ جانے کے بعد انہوں نے گروہوں میں وہ بٹ گئے. بنی اسرائیل مراد ہیں اور اس سے پہلے کی امتیں جو گروہوں میں بٹ گئیں. اب اللہ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں اہل مکہ جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا، انہیں کتاب دی گئی، ان کے بعد آنے والے ہیں لفی شک منہ مریب، شک اور مریب، ریب پڑھ چکے ہیں آج کے سیشن میں بھی، سورۃ البقرہ کی ابتدا میں بھی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ریب اور شک دونوں میں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، دونوں شک کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ریب زیادہ فصیح و بلیغ ہے، ایسا شک جس کے اندر ایک الجھن کی کیفیت ہوتی ہے، وہ والا شک ریب کہلاتا ہے. تو فرمایا یہ جو مکہ والے ہیں جن کو وارث بنائے گئے اس کتاب کا، وہ بھی تو ایک الجھن والے شک کے اندر مبتلا ہیں، قرآن پر ایمان نہیں لا رہے، شک کر رہے ہیں اس میں، نعوذ باللہ من ذالک. فَلِذَالِكَ، پس اسی لیے، فَدْعُوا، آپ پکاریے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکاریے، دعا کیجئے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکاریے. کیا مطلب جی؟ یہاں دعا کا مطلب یا دعا یدعو سے فعل امر ہے، ادعو فا شروع میں لگا، پس یا سو کے معنی میں، سو پکاریے، پس پکاریے. کیا مطلب؟ مطلب دعوت دیجئے، بلائیے. وَاسْتَقِمْ، اور استقامت اختیار کیجئے، کما امرتا، جیسے آپ کو حکم دیا گیا، جیسے آپ کو حکم دیا گیا آپ استقامت اختیار کیجئے. تو یاد رکھیے جو دوسرے لوگوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں، چاہے وہ ہماری انڈرسٹینڈ قرآن ٹیم کے لوگ ہیں، چاہے وہ آپ سب ہیں، اگر آپ اپنے اہل و یال میں کسی کی خیر خواہی چاہتے ہیں، خاندان میں کسی کی خیر خواہی چاہتے ہیں، اسے نیکی کی طرف لانا چاہتے ہیں، کسی برائی سے دور کرنا چاہتے ہیں، نماز کا پابند بنانا چاہتے ہیں، وہ کسی دوسرے بندے پر ظلم کر رہے ہیں، آپ اس کا ظلم چھڑانا چاہتے ہیں، نیکی کی طرف لانا چاہتے ہیں، تو یہ نصیحت آپ کے لیے ہے. فَدْعُوا، دعوت دیجئے، ہمیشہ اسے خیر کی طرف بلاتے رہیے. وَاسْتَقِمْ، اور استقامت اختیار کیجئے. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جی میں نے تو بلایا، وہ مانتے ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ کبھی بلائیں نہ، کچھ عرصہ نہ بلائیں، کچھ دن نہ بلائیں، پھر دوبارہ بلائیں، اپنا اسلوب طریقے کو بدل بدل کر بلائیں. وَاسْتَقِمْ، یہ ہے استقامت. وَلَا تَتَّبِعْ، اور نہ اتباع کیجئے اہواہم، ان کی خواہشات کی. مطلب ان کو دعوت دیجئے، بلائیے، ان جیسے نہ ہو جائیے. وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، آمنتُ، میں ایمان لایا، کس چیز پر؟ بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کی، من کتاب، ان کتاب، جو کتاب اللہ نے نازل کی میں اس پر ایمان لایا. وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، لِأَعْدِلَ، کہ میں عدل کروں، بینکم، تمہارے درمیان. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو اللہ نے کتاب نازل کی میں اس پر ایمان لایا، اور مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں. اللہ ربنا، اللہ ہمارا بھی رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے اعمالکم، تمہارے اعمال ہیں. لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی حجت نہیں. مطلب یہ نہیں کہ کل تم آ کر کوئی ہم پر حجت قائم کر لو یا ہم تم پر، کیوں؟ کیونکہ ہم نے تم تک اس دعوت کو پہنچا دیا. لا حجت بیننا وبینکم، اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمارے درمیان جمع کرے گا، اللہ ہمیں جمع کرے گا قیامت کے دن، اللہ ہمیں جمع کرے گا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اللہ ہمیں جمع کرے گا اور اسی اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اللہ اکبر. تو چلے جی سورۃ شورا کے پیج نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں.
قرآن مجید کا یہ صفحہ نمبر 485 ہے، 25واں پارہ ہے، جس میں آیات 16 سے لے کر 22 تک کی آیات ہیں۔ فرمایا والذین یحاجون فی اللہ، اور وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں فی اللہ، اللہ کے بارے میں، کب؟ من بعدی، اس کے بعد، مستجیب لہ، کہ اس کی بات کو سن لیا گیا۔ مطلب وہ جو اللہ کی پکار ہے اس کو سن لیا گیا، کئی لوگ اس اللہ پر ایمان لا چکے، اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو جھگڑتے ہیں۔ فرمایا حجتہم داحدۃ عند ربہم، داحدہ کا مطلب ہے ضائع ہو جانے والی، باطل، رائے گاں۔ ان کی جو حجت ہے، ان کی دلیل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ رائے گاں ہے، ضائع ہو جانے والی ہے۔ عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ وعلیہم، اور ان پر ہے غضب، غضب، ولہم، اور ان کے لیے عذاب شدید، شدید عذاب، ان پر غضب ہے اور ان کے لیے شدید عذاب۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے انزل الکتاب بالحق، نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ، والمیزان، اور میزان کو۔ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا اور میزان کو۔ میزان سے مراد ترازو، اکثر مفسرین نے کہا اس سے مراد کون سا ترازو ہے؟ یہ وہ ترازو ہے جس میں کل قیامت کے دن جن و انس کے اعمال کو تولا جائے گا۔ تو اللہ نے کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ، اور اللہ نے ترازو کو، مطلب ان پر جو اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں یا اس کا کفر کرنے والے ہیں، ان کی جزا سزا کیا ہونی ہے، قیامت کے دن انہیں کیا بدلہ ملنا ہے، تو اللہ نے ایک میزان کو نازل کیا، ترازو۔ وما یدریک، اور آپ کو کیا علم، آپ کو کیا پتا، لعل الساعۃ، یہ کہ قیامت قریب، شاید کہ قریب ہو، آپ کو کیا پتا شاید کہ قیامت بہت قریب ہو۔ تو قیامت کا علم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو نہیں، نہ کسی نبی رسول کو، نہ کسی فرشتے کو۔ جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا تھا، جبریل امین جو انسانی شکل میں آئے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا کہ یہ حضرت جبریل امین ہے جو انسانی شکل میں آئے ہیں تاکہ میرے سے کچھ سوال کریں اسلام، ایمان، احسان کے بارے میں، اور صحابہ کرام کو اپنے دین کے بارے میں آگہی حاصل ہو جائے۔ تو فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا قیامت کے بارے میں۔ مسئول آبجیکٹ ہے جس سے سوال کیا جا رہا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سوال کرنے والے یعنی کہ جبریل امین جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتے۔ مل مسئول عنہا، عنہا یعنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں، مل مسئول عنہا بأعلم، زیادہ علم رکھنے والے من السائل، سوال کرنے والے سے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یستعجل بها الذین، جلدی کرتے ہیں قیامت کے ساتھ وہ لوگ جو لا یؤمنون بها، اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ کیا مطلب جی جلدی کرتے ہیں؟ مطلب یہ کہ کفار نعوذ باللہ مکہ کے مشرکین آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کرتے تھے کہ آپ وہ جس قیامت سے ہمیں ڈراتے ہیں وہ لے کر آئیں نا، قیامت کیوں نہیں آ رہی؟ اگر آپ سچے ہیں تو قیامت کیوں برپا نہیں ہو رہی؟ یہ مطلب ہے یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جو ایمان نہیں رکھتے وہی جلدی طلب کرتے ہیں۔ ایمان والے ان کی کیا کیفیت ہے؟ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، مشفقون منہا، اس سے ڈرنے والے ہیں، ویعلمون، اور وہ جانتے ہیں، انہا الحق، یہ کہ یہ حق ہے، ہاں مطلب ساعہ، قیامت۔ ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، قیامت قائم ہونی ہے، وہ تو اس سے ڈرتے ہیں۔ مشفقون، اشفق یشفقو، اسلم یسلم سے اسم فاعل ہے، جمع ہے مشفقون۔ الا، خبردار، جان لو، متنبع کرنے کے لیے آتا ہے جی عربی میں الا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یمارون، شک کرتے ہیں، فی الساعۃ، قیامت میں،
قیامت کے بارے میں جو لوگ شک کرتے ہیں لفی ضلال بعید، وہ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں. جو لوگ قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں بڑی دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تو اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. اللہ لطیف، اللہ بڑا مہربان ہے بعبادہ، اپنے بندوں پر. یرزق من یشاء، جس کو چاہتے رزق عطا کرتا ہے. وہو القوی العزیز، اور وہ اللہ قوی بھی ہے اور عزیز غالب بھی ہے. وہ اللہ قوی طاقتور، وہ غالب بھی ہے. اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ اللہ رزق عطا کرتا ہے. اللہ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر. اللہ اکبر. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. بڑی خوبصورت آیت ہے. من کان یرید حرث الآخرہ، من کان یرید جو چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے. ارادہ یرید، اقام یقیم کے وزن پر ہے. اسلم یسلم سے کمزور چیپٹر. جو چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے حرث الآخرہ، آخرت کی کھیتی کا. کیا مطلب جی آخرت کی کھیتی؟ مطلب وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو فصل وہ بو رہا ہے، جو عمل کر رہے ہیں، آخرت میں اسے اس کا بدلہ ملے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نزید، زیادہ یزید، اسے من شرطیہ ہے، اس وجہ سے نزید، ہم زیادہ کر دیتے ہیں لہو اس کے لیے، فی حرثی ہی، اس کی کھیتی میں ہم بھی اس میں اور زیادتی کر دیتے ہیں اور اضافہ کر دیتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، مطلب جو اچھے اعمال کے بدلے میں آخرت نہیں چاہتا، دنیا چاہتا ہے. کوئی نیکی کا کام کر رہے، اپنی تعریف چاہتا ہے، اپنی عزت شہرت یا دنیا کا مال چاہتا ہے، آخرت نہیں چاہتا. تو اللہ نے فرمایا جو دنیا چاہتا ہے، نؤتیہ منہا، ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں. منہا یعنی من الدنیا، کیونکہ دنیا عربی میں مؤنث یوز ہوتا ہے اس لیے ہاں، ہم اسے دنیا سے دے دیتے ہیں. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ شہرت چاہتا ہے، اسے شہرت بھی مل جاتی ہے. وہ مال چاہتے ہیں، اسے مال بھی مل جاتا ہے. تعریفیں چاہتے ہیں، تعریفیں بھی مل جاتی ہیں. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، نہیں ہوگا اس کا آخرت میں من نصیب، کوئی حصہ. آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. ام لہم شرکاء، شریک ان کی جمع شرکاء، یا ان کی شرکاء ہیں. شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے ان کے لیے مشروع قرار دیا ہے کسی دین کو. مطلب یہ مشرکین مکہ اگر دین اسلام کی طرف نہیں آ رہے، یا کفار دین اسلام کی طرف نہیں آ رہے، تو کیوں نہیں آ رہے؟ کیا پھر ان کے کوئی اور شرکاء ہیں جنہوں نے ان کے لیے کسی اور دین کو گڑھا ہے، مشروع قرار دیا ہے؟ کون سا دین؟ ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، جس کی اللہ نے جس کا حکم نہیں دیا. کوئی ایسا دین انہوں نے ان کو حکم دیا ہے. دوبارہ وہی مضمون ریپیٹ ہو رہا ہے جو بھی ہم نے پڑھا تھا. وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ، اور اگر نہ ہوتی فیصلے کی بات، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو البتہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. اگر فیصلے کی بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اللہ نے جو ان کے درمیان فیصلہ فرماتا ہے اس کا ایک مقرر وقت ہے. اگر یہ مقرر وقت نہ ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. ان کے اعمال ایسے ہیں کہ عذاب آ جاتا، فیصلہ ہو جاتا. فرمایا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. علیم، دردناک. تَرَى الظَّالِمِينَ، آپ دیکھیں گے ظالموں کو، مشفقین، وہ ڈر رہے ہوں گے. کس چیز سے؟ مما، اس سے جو کسب انہوں نے کمایا. قیامت قائم ہوگی، یہ ظالم لوگ اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے. اور یاد رکھیے گا یہاں ظالم سے مراد صرف کوئی ایک بندہ دوسرے پر جو ظلم کرتے ہیں، اس سے مراد صرف وہ والا ظلم نہیں ہے. کیونکہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ چیٹ میں بتائیے جی، سب سے بڑا ظلم قرآن مجید میں کس ظلم کو قرار دیا گیا ہے؟ تو فرمایا یہ جو ظالم ہوں گے یہ ڈر رہے ہوں گے کس چیز سے؟ مما کسبو، جو ان کی کمائیاں ہیں.
وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور ان پر واقع ہونے والا ہے، وہ عذاب ان پر واقع ہو کے رہے گا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فی روضات الجنات، وہ جنات کے باغات میں ہوں گے۔ روضات ان کی جمع ہے روضات، جنت کے باغات میں ہوں گے۔ دیکھ لیجئے قرآن مجید میں جس جگہ وعید کا ذکر ہوتا ہے 90% ساتھ بشارت بھی ہوتی ہے۔ پہلے وعید ہے کہ ظالم ڈر رہے ہوں گے اور عذاب ان پر واقع ہو کر رہے گا، پھر بشارت ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ باغات میں ہوں گے، جنات کے باغات میں ہوں گے، روضات میں ہوں گے۔ لہم ما یشاؤون، ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، اپنے رب کے پاس جو وہ چاہیں گے ان کے لیے وہ ہوگا۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ ماشاءاللہ 48 لوگوں کی طرف سے جو آباد موصول ہوئے ہیں جی، درست و آباد دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ محمد عمر سبقت لے گئے، سسٹر روبینہ سبقت لے گئی، شیخ عمران اسد سبقت لے گئے، سسٹر نشرین ترک ہیں، سسٹر سروت ہیں، سسٹر ربا عمران ہیں اور ظفر اللہ ہیں، سب ماشاءاللہ سبقت لے گئے۔ قرآن مجید میں سب سے بڑا ظلم جس کو قرار دیا گیا وہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ چلیں جی آج کے آخری پیج کی طرف چلتے ہیں۔ 25ویں پارے کا صفحہ نمبر 5 ہے، جس پر آیات 23 سے لے کر 31 تک کی آیات ہیں۔ سورۃ شورى چل رہی ہے، قرآن مجید کا یہ پیج 486 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الذی، یہ ہے وہ جو، مطلب یہ جو روضات الجنات ہے نا، یہ جو جنت کے باغات ہیں، یہ ہے وہ جو یبشر اللہ، اللہ بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، عبادہ، اپنے بندوں کو، عبد ان کی جمع عباد، یہ ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ کون سے بندے؟ الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ قل، کہہ دیجئے، لا اسألکم، نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ، اس پر، اجرا، کسی اجر کا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں یہ جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میں اس پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، الا، سوائے، المودۃ، محبت، فی القربہ، رشتہ داری کی۔ مطلب یہ جو رشتہ داری کی مودت ہوتی ہے، کم از کم اس کا تو خیال کرو۔ اے مکہ والو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رشتہ دار ہوں، کم از کم اس رشتہ داری کا تو پاس کرو۔ میں کسی تم سے بدلے کا سوال نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے اپنا سردار بنا دو یا مجھے کوئی مال و دولت جمع کر کے دے دو، مکی صورت ہے۔ ہاں کم از کم تمہیں یہ تو، کیونکہ عرب کے اندر رشتہ داری کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا، بعض اوقات دو قبیلے رشتہ داریوں کی وجہ سے آپس میں جھگڑ جایا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میں اس پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، اے مکہ کے لوگوں، مگر الا المودۃ فی القربہ، یہ جو قربت کی مودت ہے، محبت ہے، اس کا تو خیال کرو کہ میں تمہارا رشتہ دار بھی ہوں، میں کوئی غیر تو نہیں ہوں، باہر سے کوئی آیا ہوا تو نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَمَن یقترف حسنۃ، اور جس نے کمایا اچھائی کو، نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کے لیے اور اچھائی میں اضافہ کر دیں گے۔ جس نے اس دنیا میں اچھائی کو کمایا، ہم اس کی اچھائی میں اضافہ کر دیں گے۔ دوسری مرتبہ یہ آیت گزر رہی ہے، ذرا غور کریں، اللہ کی طرف سے اضافہ یہ ہے حدیث کے مطابق کہ ایک انسان جو اللہ کی راہ میں ایک کھجور کی گٹلی کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اس خرچ کیے کی پرورش کرتا ہے۔ قیامت کے دن وہ اونٹ سے بڑا، وہ ایک گٹلی اونٹ سے بڑی ہو جائے گی، پہاڑوں کی مانند، بعض احادیث کے مطابق۔ بندہ خود پریشان ہو جائے گا، اللہ یہ نیکیاں، یہ تو میری نیکیاں نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک جیسے اپنے اونٹ کے
بچے کی پرورش کر کے اس کو ایک بڑا جانور بناتا ہے، اللہ رب العزت تمہاری نیکیوں کی پرورش کرتا ہے، تمہاری نیکیوں میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر عظیم یہ اللہ کی رحمت ہے، دیکھیے نا۔ ہاں بس ایک شرط ہے، اس اللہ کے لیے کام کیجئے، اخلاص کے ساتھ کیجئے، آخرت کو سامنے رکھ کر کیجئے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا قدردان ہے، معاف کرنے والا۔ شکور کا مطلب ہے قدردان، اپنے بندوں کے اعمال کی قدر کرتا ہے۔ ام یقولون افترا، مشرکین مکہ کا ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ ام یقولون، یا وہ یہ کہتے ہیں، افترا، اختلافہ کے سٹائل پر کمزور چیپٹر ہے، افترا علی اللہ کذبا، یہ کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ گڑھ لیا ہے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ کر لیا ہے۔ فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ، پس اگر اللہ چاہے، یختم، وہ مہر لگا دے علی قلبک، آپ کے دل پر، اگر اللہ چاہے تو اللہ آپ کے دل پر مہر لگا دے۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور اللہ رب العزت باطل کو مٹاتا ہے، وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ اپنے کلمات کے ساتھ حق کو ثابت کرتا ہے۔ اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو ثابت کرتا ہے۔ انہ علیم، بے شک وہ علم رکھنے والا ہے، بذات الصدور، جو سینوں کے اندر ہے، جو سینوں میں ہے، اللہ اس کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ مزید اللہ کی رحمت دیکھیے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، اور اللہ تو وہ ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے، ان عبادی، اپنے بندوں سے۔ توبہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف پلٹنا، ایک حالت سے اللہ کی طرف، اللہ کی قربت والی حالت میں پلٹنا، دوری سے اللہ کے قریب ہونا۔ اور توبہ کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، جس کام پر توبہ کر رہے ہیں اس کام کو چھوڑیے، اس پر شرمندہ ہوں، نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں، اور اگر اس کا تعلق اللہ کے بندوں میں سے کسی کے ساتھ ہے تو وہ اس کو ادا کریں۔ یہ توبہ نہیں ہے کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، اسے یہ پتہ ہے میں نے کل بھی یہ کام کرنا ہے، پرسوں بھی کرنا ہے، ترسوں بھی کرنا ہے، اور وہ کہتا ہے جی اللہ غفور الرحیم ہے، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ سچی توبہ نہیں ہے، یہ ذکر و اذکار ہے، زبان کا ذکر ہے، استغفر اللہ۔ سچی توبہ ہوتی تو آپ پہلے اس کام کو چھوڑتے جس پر آپ اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، اس پر نادم ہوتے، دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرتے، بندوں کے ساتھ تعلق ہے تو بندوں کے حق کو لوٹاتے۔ فرمایا وہی اللہ بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو، اور معاف کرتا ہے، عَنِ السَّيِّئَاتِ، گناہوں کو، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا تَفْعَلُونَ، جو تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اللہ رب العزت ایمان والوں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ رب العزت ان کی بات کو قبول کرتا ہے۔ وَيَزِيدُهُمْ، اور اللہ انہیں زیادہ کرتا ہے، من فضلی، اپنے فضل سے، اللہ انہیں اپنا فضل اور عطا کرتا ہے۔ وَالْكَافِرُونَ، اور جو کافر ہیں، لہم، ان کے لیے، عذاب شدید، شدید عذاب ہے، کافروں کے لیے شدید عذاب ہے۔ فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، اور اگر اللہ پھیلاتا رزق کو، لِعِبَادِهِ، اپنے بندوں کے لیے، اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کو پھیلاتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ مطلب اس میں بھی دیکھیں، بعض اوقات کسی بندے کو رزق نہیں مل رہا ہوتا، اللہ کی حکمت ہے، شاید کہ اس کو رزق کا ملنا اس کے لیے اس کو حرام تک لے جانے یا آزمائش کا باعث بن جائے۔ تو اگر اللہ رزق کو پھیلا دیتا اپنے بندوں کے لیے تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگ جائیں۔ تو یہ جو اللہ نے طبقات میں لوگوں کو تقسیم کیا، اللہ کی حکمتیں ہیں جو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ولیکن، اور لیکن، کیا حکمت ہے اللہ کی؟ ینزل، وہ نازل کرتا ہے، بقدر، ایک مقدار کے ساتھ، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے ایک مقدار کے ساتھ اللہ رزق کو نازل کرتا ہے۔ انہ بعبادہ، بے شک وہ اللہ اپنے بندوں کو خبیر، خبر رکھنے والا، بصیر، دیکھنے والا ہے، اپنے بندوں کی خبر بھی رکھتا ہے، اپنے بندوں کو دیکھ بھی رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی اللہ ہے جو نازل کرتا ہے بارش کو نازل کرتا ہے، کب؟ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، بعد اس کے جب وہ مایوس ہو جاتے ہیں، قنط و قنوت،
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. من بعد ما قنطوا فی الماضی، بعد اس کے کہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں تو اللہ اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے. وینشر رحمتہ، اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتے ہیں، نشر کر دیتا ہے. وہو الولی الحمید، اور وہ اللہ ولی اور قابل تعریف ہے، وہی حمایتی ہے، وہی مددگار ہے، وہی قابل تعریف ہے. کتنی خوبصورت اللہ کی صفات آئی ہیں، خبیر، بصیر، ولی، حمید. اسی وجہ سے جب بارش نازل ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ. بارش کے نازل ہونے کے بعد کی دعا. جب بارش نازل ہو رہی ہے تب تو دعا ہے نا، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو نفع والا بنا دے. جب بارش نازل ہو چکے پھر کیا دعا پڑھنی ہے؟ مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش کو برسایا گیا. مطرنا، ہم پر برسایا گیا اس کے فضل اور اس کی رحمت سے. بڑی خوبصورت دعا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور اس رات بارش ہوئی تھی. فرمایا آج کی رات بہت سے اللہ کے بندے اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہو گئے ہیں اور بہت سے بندے اللہ پر ایمان لانے والے ہو گئے. جس نے یہ کہا کہ فلاں 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 ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش نازل ہوئی ہے، اس نے اللہ کا کفر کیا اور وہ ستاروں پر ایمان لایا. اور جس نے یہ کہا کہ ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش نازل ہوئی ہے، مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، وہ اللہ پر ایمان لایا اور اس نے ستاروں کا انکار کر دیا. یاد رکھیے ہماری شریعت کے اندر سٹارز کا، ستاروں کا کوئی وجود نہیں ہے. میرے سٹارز، بعض اوقات آپ اردو میں کہہ جاتے ہیں جی آپ کے ستارے گردش میں ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے. کیونکہ نعوذ باللہ کسی کے برے حالات اس کے ستاروں کی وجہ سے نہیں آتے، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے. ستاروں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ تو مشرکانہ عقیدہ ہے کہ وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ کائنات میں تبدیلیاں ستاروں میں تبدیلیوں کی وجہ سے رونما ہوتی ہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے. تو نعوذ باللہ اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، سب کو ان سٹارز سے دور رکھیے. شریعت اسلامیہ کا ان سٹارز سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا سٹار کون سے؟ جی فلاں. اچھا آپ کا جو آئیڈیل مہینہ ہے وہ یہ والا مہینہ ہے. آپ کے لیے ٹریول فلاں مہینے میں آئیڈیل، آپ کے لیے فلاں مہینے میں کاروبار کرنا. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بتائیے؟ خاص کر ہمارے برصغیر پاک و ہند کے معاشرے کے اندر تاریخ پیدائش پوچھی جاتی ہے، سٹارز کے ذریعے سے نعوذ باللہ تقدیر کو جانا جاتا ہے. بالکل بھی جائز نہیں ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے یہ. ہاں تو اللہ بارش کو نازل کرتا ہے، بارش اللہ کے حکم سے نازل ہوتی ہے، ستاروں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. آج کی آخری 3 آیات. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کیا؟ خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش. اور کیا اللہ کی نشانیاں ہیں جی؟ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا، اور جو اس اللہ نے ان دونوں میں پھیلا دیا. مِن دَابَّةٍ، دابہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو زمین پر چلتی ہے. اس اللہ نے اس زمین میں چلنے والوں کو پھیلا دیا. بث وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ، اور وہ اللہ ان کو جمع کرنے پر اذا یشاء، جب وہ چاہے قدیر قدرت رکھتا ہے. وہ اللہ ان کو جمع کرنے پر جب وہ چاہتا ہے تو اللہ قدرت رکھتا ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، اور جو بھی تمہیں پہنچتی ہے مصیبت، فَبِمَا، اس کا سبب کیا ہے؟ با یہاں سبب کے معنی میں ہے. فا پس سبب ہے اس کا، ما جو، کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. مطلب یہ کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ بعض اوقات تمہارے اعمال ہی تمہارے سامنے آ جاتے ہیں. وَيَعْفُو، اور وہ اللہ درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، عن کثیرین، بہت سو سے. اللہ بہت زیادہ سے معاف بھی کرتے ہیں. وَمَا أَنْتُمْ، اور نہیں ہو تم، بِمُعْجِزِينَ، عاجز کرنے والے، فی الارض، زمین میں. تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. وَمَا لَكُمْ، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من ولی، کوئی ولی،
ولا نصیر اور نہ ہی مددگار۔ تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے اپنا آج کا لیسن مکمل کیا۔ کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اور اچھا سیکھنے کے لیے روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے، نوٹس مکمل کیجئے، جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجئے، کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔